میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کہ دھواں نہیں۔ صلی علی نبی تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ صلی علی نبی درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام کو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو مانگے تمام
اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ جل ذکرہ عز اسمہ کی مختصر حمد اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات وجہ وجود کائنات باعث تخلیق کائنات سبب تدوین کائنات زینت تزئین کائنات مقصود کائنات مرکز کائنات جان کائنات روح کائنات، آپ سبحان اللہ کہنا بھول تو نہیں گئے، روح کائنات، جان کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رہنمائے کائنات، ہم سب کے آقا و مولا مأوی و ملجا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت، اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز محتشم بزرگوں، دوستوں اور میری ملت کے عظیم نوجوانوں، گزشتہ 2 جمعۃ المبارک کا خطاب اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت عوام پر اور اس کی شفقت مہربانیاں آپ احباب نے سماعت فرمائیں، چونکہ اہل اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کی ذات کرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا کہ بعد از رب قبل از سب، مصطفیٰ کا جو مقام و مرتبہ ہے، شان و عزت ہے، یہ اللہ کے بعد ہے اور سب سے پہلے ہے۔ اگرچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے حبیب بنا کر بھیجا ہے، مقام و مرتبہ عطا کر بھیجا ہے، وَأَنَا لَا فَخْرِي، اس پر مجھے فخر نہیں ہے، میں فخر یعنی یہ تکبر نہیں کرتا، اس سے مراد یہ ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے انسانوں کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ مختلف روایات ہیں، بعض میں 1,24,000 کی روایت ملتی ہے اور ایک روایت 2,24,000 کی ہے، لیکن فقہاء، علماء اور اکابرین فرماتے ہیں کہ جب بھی انبیاء کرام کی تعداد کا ذکر کریں تو اس میں لفظ کم و بیش یہ لازمی لگایا کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ ہم 1,24,000 کہہ دیں تو 1,30,000 ہوں تو بقیہ جو 6,000 ہیں ان کو کہاں ذکر کریں گے، اور اسی طریقے سے 1,24,000 ہم کہہ دیں اور نبی ہوں 1,20,000۔ اسی لیے فقہاء اور اکابرین فرماتے ہیں کہ جب بھی ذکر کرو تو لفظ کم و بیش کہہ دیا کرو۔ کم و بیش کا مطلب کم یا زیادہ، اللہ تعالیٰ بہتر اس کی تعداد جانتا ہے۔ المختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے۔ کسی نبی کو مبعوث فرمایا خاص ایک علاقے کے لیے، اس علاقے کے لوگ اس کے ماتحت ہوتے تھے، وہ ان کے امتی ہوتے تھے، وہ علاقہ ان کے انڈر ہوتا تھا کہ یہاں تک تمہاری نبوت ہے۔ کسی کو خاص وقت کے لیے مقرر فرمایا کہ تمہاری نبوت
اتنے دنوں تک ہے، اتنے سالوں تک ہے، اگرچہ نبوت کا تاج تم پر رکھا جائے گا، آپ پر رکھا جائے گا، لیکن ایک مخصوص وقت کے لیے آپ اپنے دین کی تبلیغ کریں گے، اس کے بعد آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن قربان جائیں، مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس پر حضرت آدم پاک آئے تو مخصوص وقت کے لیے، عیسیٰ پاک آئے مخصوص وقت کے لیے، موسیٰ پاک آئے مخصوص وقت کے لیے، حضرت ابراہیم آئے مخصوص وقت کے لیے، سارے نبی اپنے اپنے وقت کے لیے آئے، خاص علاقے کے لیے آئے۔ لیکن باری آئی جب آمنہ کے لال کی، فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کے سر پر جو تاج رکھا ہے وہ خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اب تا صبح قیامت آپ کا ڈنکا بجتا رہے گا، آپ کا لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اللہ سے رحمت لے کر آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے اللہ سے رحمت لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے اللہ سے رحمت لے کر آئے، حضرت ابراہیم پاک آئے رحمت لے کر آئے، اسماعیل پاک آئے رحمت لے کر آئے، یونس پاک آئے رحمت لے کر آئے، یوسف پاک آئے رحمت لے کر آئے۔ المختصر، جو نبی آیا رب سے رحمت لے کر آیا یا رب سے رحمت مانگی، طلب کی، لیکن مصطفیٰ کی باری جب آئی فرمایا اے محبوب، آپ رحمت لے کر نہیں جا رہے، بلکہ میں رب نے آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت جل جلالہ نے جہاں اپنا ذکر فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا اے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا، جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اگرچہ دین اللہ کا ہے لیکن اسلام کے اندر ذات مصطفیٰ ہیں، نماز اللہ کی ہے، نام مصطفیٰ اس میں ہے، اذان میرے رب کی ہے، لیکن اس کے اندر ذکر مصطفیٰ کا ہے، تکبیر رب کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے، قرآن رب کا ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے، اور کلمہ رب کا ہے، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہے۔ ایک ریڈی بان بھی ہے نا، ریڈی بان، اس کے سامنے کوئی مؤذن خاص، کوئی بہترین قاری، شیخ الحدیث، مفتی اور مفسر کھڑا ہو کر اذان پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ کہہ دے تو وہ ریڈی والا بھی کہے گا کہ اذان نہیں ہوئی۔ پوچھا جائے گا کیوں جی؟ اس لیے کہ اذان تو پڑھی ہے، اللہ اکبر کی صدا تو لگائی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان تو کیا ہے، نماز کے لیے تو بلایا ہے، کامیابی کے لیے تو بلایا ہے، لیکن میرے محمد کا نام نہیں لیا، اذان بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت جل جلالہ نے جہاں اپنا ذکر فرمایا ساتھ اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ اور دیکھ لیں آپ قرآن کا اسلوب، قرآن کی سب سے پہلی آیت جو کتابت کے حوالے سے ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، لکھنے کے حوالے سے قرآن جب کھولیں تو سب سے پہلے آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو میری تمام تعریفیں ہیں، میری تمام صفات ہیں، خوبیاں ہیں، میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، ایک جہان کا نہیں، دو جہان کا نہیں فرمایا، فرمایا کہ تمام جہانوں کا پالنے والا میں رب ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا اگلے مقام پر جا کر جہاں سورۃ انبیاء میں آتا ہے 17ویں سپارے کے اندر، اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور مصطفیٰ کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محبت سے نعرے کا جواب محبت سے دیا کریں، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا کوئی فرقہ واریت نہیں۔ نعرہ تکبیر، ایسے بولا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یار انہی ناموں کی برکت سے تو ہم زندہ ہیں۔ حقیقت ہے یہ نام نہ ہوتے تو ہم کب کے مر چکے ہوتے، کب کے ذلیل ہو چکے ہوتے۔ آپ دیکھ لو یہ میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے،
کہ ایک وقت ہوتا تھا جب قومیں گناہ کیا کرتی تھیں، جب قومیں جرم کیا کرتی تھیں، دنیا میں عذاب نازل ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت قوم عاد جب آئی، انہوں نے گناہ کیا، جرم کیا اور نافرمانیاں کی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی کا عذاب دے دیا۔ قوم لوط نے جرم کیا، گناہ کیے، نافرمانیاں کی، اسی وقت اللہ نے عذاب نازل فرمایا اور پتھروں کی بارش فرمائی۔ جب قوم لوط نے گناہ کیا، قوم سمود نے گناہ کیا، قوم نوح نے جب رب کے محبوب کی، رب کے نبی کی نافرمانی کی، اسی وقت طوفان دے دیا، طوفان کا عذاب دے دیا۔ مختصر کر رہا ہوں، جب کوئی قوم گناہ کرتی تھی اسی وقت عذاب ملتا تھا۔ یارو ذرا دھیمے انداز میں کہہ رہا ہوں، کیا گناہ ہم نہیں کرتے؟ کیا زنا ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیا شراب ہم نہیں پیتے؟ کیا جوا ہم نہیں کھیلتے؟ کیا دغا ہم نہیں کرتے؟ کیا جھوٹ ہم نہیں بولتے؟ لیکن اس کے باوجود اگر ہم پر عذاب نہیں آ رہا جیسے ان قوموں پر آیا کرتا تھا تو وہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، وہ زہرا کے بابا کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا۔ کہ حتیٰ کہ کفار نے ایک موقع پر، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، کفار نے ایک موقع پر آ کر تنگ آ کر لوگ جب دیکھا نا کہ بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، جب دیکھتے ہیں کوئی کسی خبر آ جاتی ہے آج فلاں شخص مسلمان ہو گیا، آج فلاں شخص مسلمان ہو گیا، کافر تھے نا، اور قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ کافر ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہریں لگا دی ہیں، آنکھوں پر بھی مہریں لگا دی ہیں اور سماعتوں پر بھی مہریں لگا دی ہیں۔ وہ کافر تھے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ دعا کرتے، یا اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما، یا اللہ اگر دین اسلام سچا ہے تو ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما، لیکن نہ۔ بزرگوں نے لکھا ہے تفاسیر کے اندر، کہتے ہیں کہ ان کفار نے بلکہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے مطاف کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر جمع ہوئے، کھڑے ہو گئے، پریشان ہیں، سازر سرداری ختم ہو گئی، چودراہٹ ختم ہو گئی، نام ختم ہو رہا ہے، ہر طرف محمد 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 ہو رہا ہے، پریشانی ہے کہ ہمارا دین آباء و اجداد کا ختم ہو رہا ہے۔ اب ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، عقل ماری گئی ہے، مت ماری گئی ہے، یہ ہوتا ہے دشمنی مصطفیٰ کی سزا۔ حالانکہ دعا تو یہ کرنی چاہیے تھی، یا اللہ اگر یہ دین اسلام حق پر ہے تو ہمیں ہدایت عطا فرما، اگر قرآن سچا ہے ہمیں ہماری رہنمائی فرما۔ نہ، بلکہ مطاف میں خانہ کعبہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہمیں تباہ و برباد کر دے، ہمیں ہلاک کر دے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ اس کے باوجود خانہ کعبہ تو وہ عظیم جگہ ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو شخص خانہ کعبہ کو دیکھے، جو دعا مانگے گا رب اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ لیکن یہاں عجب معاملہ ہے، دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ عذاب دے دے، یا اللہ ہمیں تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ہمیں غرق کر دے، لیکن تباہ نہیں ہو رہے، غرق نہیں ہو رہے۔ اتنے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب، خانہ کعبہ وہ ہے، خانہ کعبہ وہ ہے جو اسے دیکھتا ہے، دعا مانگتا ہے، میں دعا قبول کرتا ہوں، رد نہیں کرتا، لیکن یہاں پر کھڑے ہو کر یہ کافر عذاب مانگ رہے ہیں۔ میں عذاب اس لیے نہیں دے رہا کہ ان پر کوئی رحم آ رہا ہے، ان پر کوئی مہربانی ہو رہی ہے۔ اے محبوب، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، مجھے زیب نہیں دیتا، مجھے گوارا نہیں ہے اے محمد آپ ان میں موجود ہوں اور میں انہیں عذاب دیتا رہوں۔ وجہ بتا دی، فرمایا یہ خوش نہ ہوں، یہ لوگوں کو ٹھٹھے نہ کریں، لوگوں کو جا کر جو ہے فخر تکبر نہ کریں کہ دیکھیں جی اگر دین اسلام جو ہے وہ حق پر ہوتا مر نہ جاتے، ہم تباہ نہ ہو جاتے، بلکہ فرمایا کہ اس لیے تمہیں عذاب نہیں دے رہا کہ آمنہ کا لال تمہارے اندر موجود ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی محدثین نے، مفسرین نے لکھی ہے کہ آج کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے، معذرت کے ساتھ سرکار کی سنتوں کے قاتل ہم ہیں، داڑیاں کٹوا کر نالیوں میں ہم پھینکتے ہیں، زنا ہمارے اندر موجود ہے، شراب ہماری قوم پیتی ہے،
غلط کاریاں ہماری قوم کرتی ہے، دکھ درد اپنے مسلمانوں کو ہماری قوم پہنچاتی ہے، اور ہر قسم کا ناجائز کام ہمارے اندر موجود ہے، عذاب اگر نہیں ہو رہا، یہاں پر علماء نے فرمایا ہے کہ سرکار کے زندہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے، وہ قومیں جب گناہ کرتی تھی تو ماتھے پر لکھا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، چہرے بگڑ جاتے تھے، خنزیر کی شکل میں، بندروں کی شکل میں چہرے بدل جایا کرتے تھے، آج چہرے ویسے کہ ویسے مسکرا رہے ہیں، چہرے ویسے ہیں، گناہ بھی ہیں، اس کے باوجود اگر ہمارے چہرے نہیں بگڑ رہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، ہمارے اندر ہونے کی دلیل ہے، موجود ہونے کی دلیل ہے، حاضر ناظر ہونے کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ موجود ہیں، اور قرآن کہتا ہے اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں رب انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے ہونے کی دلیل۔ سامعین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیا کہنے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ محبت سے سبحان اللہ کہیں اس پر۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کمال کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں میرے اعلیٰ حضرت کا کمال ہے، یہ آپ نے باقاعدہ طور پر ترجمہ نہیں لکھا بلکہ آپ کے مرید، آپ کے شاگرد صدر الافاضل وغیرہ آج کی حضور فلاں مسلک کا بھی ترجمہ ہے، فلاں مسلک کا بھی ترجمہ ہے، کسی نے کیا ترجمہ کیا ہے، کسی نے کیا ترجمہ کیا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی ایک ترجمہ لکھ کر دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، فتویٰ بھی دینا ہوتا ہے، مسائل بھی بتانے ہوتے ہیں، معاملات بھی کرنے ہوتے ہیں، وقت نہیں ہوتا، آپ ایسا کریں جب میں کیلولا کرتا ہوں، دوپہر کا کھانا کھا کے سوتا ہوں، وہ بھی سرکار کی سنت ہے، سوتا ہوں اس وقت آ جایا کریں، کیونکہ قرآن کی بات ہے، میں بیٹھ کر لکھ دیا کروں گا، میں لیٹے لیٹے لکھ دیا کروں گا۔ حضرت صدر الافاضل جاتے ہیں، جا کر قرآن پڑھتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت لیٹے لیٹے ترجمہ لکھواتے ہیں، اور یہاں پر موضوع سے ہٹ کر بات ہے لیکن کمال کی بات ہے، میرے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے کیا کہنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی نے کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کسی نے کہا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کسی نے کہا شروع کر دیا اللہ کے نام سے، کسی نے کہا شروع کر دیا میں نے اللہ کے نام سے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے لیٹے لیٹے ترجمہ کیا تو اتنا کمال کر دیا، کہا کہ جب اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تو پھر اللہ کا نام پہلے ہونا چاہیے نا، پھر یہ ہونا چاہیے نا اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے جب بھی قرآن کا ترجمہ دیکھیں نا، پڑھنا چاہیے، پڑھنے کو دل کرتا ہے بلکہ پڑھنا چاہیے، تو سب سے پہلے دیکھا کریں کہ بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کہ جب تم نے کہا شروع کیا میں نے اللہ کے نام سے، تو شروع سے شروع کیا نا آپ نے، میں نے شروع کیا اللہ کے نام سے، تو لفظ میں سے شروع کیا۔ ارے جب اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تو پہلے اللہ کا نام ہونا چاہیے نا اس کے اندر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وما ارسلناک، فرماتا رب ترجمہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک جہان نہیں، ایک جہان نہیں، تمام جہانوں کے لیے۔ اب یہاں پر مفسرین نے بڑا کمال جملے لکھے، فرمایا کہ یہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للمسلمین، اے محبوب ہم نے آپ کو مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للمؤمنین، اے محبوب ہم نے آپ کو مومنوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للمتقین، اے محبوب ہم نے آپ کو متقین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نہ بلکہ بزرگان دین نے، مفسرین نے، محدثین نے، اکابرین نے قلم اٹھایا اور فرمایا، عالمین کا لفظ استعمال فرما کر اللہ نے یہ اعلان فرما دیا ہے، اے محبوب آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، آپ صرف مومنوں کے لیے نہیں، آپ صرف اولیاء کے لیے نہیں، آپ صرف صحابہ کے لیے نہیں، آپ صرف متقین کے لیے نہیں،
نہیں، آپ صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ میں نے آپ کو انسانوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے، حیوانوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے، حتیٰ کہ جہان کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار کو بھی یہ حصہ ملا ہے۔ کفار ہمارے ہاں، ہم تو مسلمان ہیں نا، آپس میں ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی سیرت دیکھیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد میں گئے نا، احد میں تو اس وقت کافروں نے 3 اندازے کی مارا، تیر مارے، پتھر مارے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے لیے، آپ کو پتھر لگا دانت مبارک پر اور چہرے سے خون نکل رہا ہے، منہ سے خون نکل رہا ہے، لہو لہان ہیں۔ وہ مقدس جسم یار کہ جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، جس پر کبھی مکھی یا مچھر نہیں بیٹھا، وہ مقدس جسم اطہر کہ جس کی رب بھی قسمیں کھایا کرتا ہے، اس کو جب لہو لہان کیا گیا، صحابہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ، رو رہے ہیں، پریشان ہیں صاحب ذرا، عرض کی یا رسول اللہ ادعوا علی المشرکین، ادعوا علی المشرکین، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، یہ غرق ہو جائیں، یہ تباہ ہو جائیں، یہ ملیا میٹ ہو جائیں۔ لیکن مصطفیٰ کا جملہ سنیے، مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے زیادتی کی ہے، میں نے تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، میں نے تو رسالت کا اعلان کیا، میں نے تو نبوت کا اعلان کیا، میں تو انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں تھا، لیکن انہوں نے ظلم کیا ہے۔ لیکن صحابہ تم جو کہہ رہے ہو کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں، سنو، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، اے صحابہ میں بد دعائیں دینے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں لام تان کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ رب نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہی آپ دیکھیں، طائف کے مقام پر کافر تھے، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، طائف والوں کو پتہ لگا کہ محمد آ رہے ہیں، اب تھر تھرلی مچ گئی۔ صاحب ذرا یہ تو حقیقت تھی کہ جہاں پر میرے آقا جاتے تھے اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت آپ کے مقدر میں کر دیتا تھا، فتح ہوتی تھی۔ اب وہ پریشان ہیں، انہوں نے نوجوانوں کو تیار کیا۔ مختلف روایات ہیں، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، مختلف روایات ہیں۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ محمد جو ہی آئیں تو نوجوانوں کو چھتوں پر کھڑا کر دیا جائے، بلند مقامات پر، جو ہی آئیں تو پتھر مارے جائیں امام الانبیاء کو۔ بعض نے لکھا کہ راستے کے اندر کانٹے، شیشے، چبھن والی چیزیں، پتھر ایسے پھینک دیے جائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ ہی نہ سکیں، محمد آگے آ ہی نہ سکیں۔ اور بعض نے یہ فیصلہ کیا، میٹنگ ہوئی، باقاعدہ اجلاس ہوا، بعض نے یہ فیصلہ کہ جو ہی محمد آئیں دروازہ کھٹکھٹائیں، تبلیغ کے لیے، اشاعت دین کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے، جو ہی دروازہ کھٹکھٹائیں دروازہ کھولتے ساتھ ہی دھکے دیے جائیں، اور اتنا نعوذ باللہ ان کو پریشان کیا جائے کہ وہ دین نہ پھیلا سکیں۔ لیکن وہاں انہیں کیا پتا تھا، یہ کوئی عام پیروں کی طرح پیر تو نہیں ہے نا جو روٹی کھائیں اور دین کی تبلیغ نہ کریں، بس اپنے ہاتھ چموائیں، بس اپنے نعرے لگوائیں، بس اپنی جوتیاں سیدھی کروائیں۔ نہ میرے آقا چلے، پتہ چل چکا تھا کہ باہر اوباش لڑکے کھڑے ہیں، انہوں نے مارنا ہے، پتھر مارنے ہیں، کانٹے بچھائے ہوئے ہیں، سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن مصطفیٰ جاتے ہیں، پہلے تو راستوں میں کانٹے برداشت کیے، پھر پتھر برداشت کیے۔ اور یار ایک مرتبہ پتھر لگے نا تو زخمی نہیں ہوتے، بلکہ سرکار کو انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ جس میں اطہر و منور و معطر و معمبر خون و خون ہو گیا، خون نکل رہا ہے اور فوارے نکل گئے خون کے، حتیٰ کہ شارحین نے لکھا ہے کہ سرکار کے جوتے مبارک، نالین مبارک جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی خون سے بھر گئے۔ لیکن مصطفیٰ آپ جب ایک باغ میں جا کر بیٹھے نا تو ایک فرشتہ آیا، اور فرشتہ آ کر کہنے لگا، اے محمد اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملاتا ہوں، اور یہ دونوں پہاڑ جب ملیں گے یہ ساری طائف کی بستی والے ملیا میٹ ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ایک فرشتے نے کہا، حضور اگر حکم فرمائیں تو میں اس خطے کو آسمان پر لے کر جاتا ہوں، وہاں سے الٹا کر پھینکوں گا، یہ ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ سنو مسلمانوں، مصطفیٰ کریم کی یہ رحمت للعالمین ہے،
میرے آقا کی محبت ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا فرشتوں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میں زحمت بن کر نہیں آیا، میں اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آیا۔ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، اسے اس کہیں لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ آج ہمیں کوئی برا کہہ دے نا، کوئی ایسے جملہ کہہ دے، ہم دشمنیاں ڈال لیتے ہیں، ہم اسے برداشت نہیں کرتے، بلکہ سامنے آ جائے دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ یارو مصطفیٰ کی سیرت تو دیکھو، سرکار کا کردار تو دیکھو، لوگ پتھر مار رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ اوجرے پھینک رہے ہیں، لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ ان کو دعائیں عطا فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام غالب ہے، آج اسلام ہر طرف اسلامی اسلام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے وفا نہیں کی، لیکن اللہ کے محبوب آج بھی وفا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی ہو تو مصطفیٰ کی سنت پر چلیے کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے تو تم اس کے لیے دعا کرو، یا آج سے تہیہ کر لو۔ 4 دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب مر جائیں۔ کوئی گالی دے تم اس کے لیے دعا کرو، کوئی تمہیں دھکے دے تم اس کے لیے اچھے کلمات کہو۔ وہ بابا فرید الدین گنج شکر کا جملہ ایک مرتبہ پھر عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص میرے راستے میں کانٹے بچھائے گا، جو شخص مجھے گالیاں دے گا، جو شخص مجھے تکلیف پہنچائے گا، میں اس کے راستے میں پھول بچھاؤں گا، میں اس کے لیے دعائیں کروں گا۔ کسی خلیفے نے کہا حضور وہ تو گالی نکالتا ہے، وہ تو برا کہہ رہا ہے، وہ تو گالیاں دے رہا ہے اور آپ دعائیں کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب ہم دونوں مریں گے، وہ بھی مرے گا میں بھی مروں گا، وہ اپنے کانٹوں کی سزا پائے گا، میں اپنے پھولوں کی جزا پاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔